So it's a big problem that you and I have created together. My mommy and daddy created when I was little, and when I was sold the American dream, and that's the problem. अगर हमें नबी इस्लाम का ख्वाब और सहाबा के ख्वाब बेचे जाते तो हम अब कब तक मसला ही नहीं होना था. हमें एलर्जी होनी थी अमेरिकन ड्रीम से कि इतने खुद गर्ज हो जाऊं मैं. अमेरिकन ड्रीम बाय द वे खुद गर्जी का दूसरा नाम है अमेरिकन ड्रीम. So this is a problem where we have actually caused the most amount of damage. जो family unit है. So system establish जितना मर्जी कर लें, जितनी मर्जी हम देखें वहीद हमारे बारे में, तो वहीद का इलाज क्या करेंगे मैं? एज साहिल अदीम में क्या कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस अगर मेरे इलाके के खिलाफ हो, क्या उनके ऊपर अताब की बात हो या कोई वार्निंग की हदीस हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चों को बचा सकता हूँ उससे कि भाई तुम बनोगे क्या? कैसे बच्चों को बनाऊंगा कि तुम्हारे ऊपर ना जाए? नहीं, तुम कहीं कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ना बन जाओ. यू बेटर बिकम द गिवर नाउ. इस्लाम में अपना घर बचाने की तो औकात ही कोई नहीं है. आपको पता है ना उस हदीस का कि पहले उन जाहिदों के घर पत्थर बरसा जो अपने अपने घर में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं बैठ के, बस्ती में गुनाह चल रहा है, ये अपनी अपनी खानकाहों में बैठ के जाके. ये तो अल्लाह ताला का बड़ा आम कॉमन सेंस डेवलप किए मुसलमानों के अल्लाह ने अपनी किताब के थ्रू और अपने नबी के थ्रू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई अपना अपना क्यों से सोचना शुरू हो गए हो तुम. और अपना अपना सोचने की जो एपिटमी है उसको अमेरिकन ड्रीम कहते हैं. बस कि मैं और मेरे बीवी बच्चे, बस सिंपल. It's such a मैंने अभी ना फलस्तीन के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो मैंने अपनी अमेरिका में मेरी, क्योंकि फैमिली सारी अमेरिका में मेरी और इधर उधर मुल्कों में, तो मैंने कहा डॉलर मंगवा लेते ज़्यादा पैसे आ जाएंगे. बड़ी कोशिशें की, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं बेगम से पूछता हूँ फिर पैसे भेजता हूँ. मैंने ऐसे ठीक है पूछ लें आप, कोई ऐसे कोई मसला नहीं है, आप बेगम से पूछ लें. तो उसकी बेगम ने फिर मना कर दी कि नहीं वो इस वक्त हमें ज़्यादा because we're looking to buy this car and we cannot. तो एंड आपकी टाइमिंग इतनी गलत है कि जब गाड़ी लेनी थी ना उस दौरान आपने कह दिया, वरना I would have given you. And I was like, it's all right, don't worry, I don't mind. It's a bigger system is at play, so don't worry. So it is such a easy solution to the most complex problem. जब आपको नजर आना शुरू हो जाए ना ये सारे मामलात, ठीक है. मैं जान के मिसाल दी, इसमें 3 मसाइल हैं. हर इंसान एटलीस्ट हर आदमी को पता चल गया वो 3 मसाइल क्या हैं जो मैंने अभी मिसाल दी है दोस्त को कॉल करने वाली. 3 big problems in this one story. All the 3 problems are because of the family unit के अंदर एटम बम आके लगा हमारे, जो हमारे दादाओं की एज ने इंस्टॉल किया था, माँ बाप ने डेटोनेट कर दिया. मैं ज़्यादा इससे पीछे तो नहीं जा रहा, इससे भी पीछे से मसला शुरू होता है. बनाया किसी और ने था, दादाजी ने इंस्टॉल किया था, अब्बा जी ने चला दिया, और मैं ऐसा हूं जैसा आपके सामने, ठीक है. दादा उससे ही पीछे था, मामला पहले से स्टार्ट हुआ हुआ. सो somebody started it, but somebody now I need to end it. I don't want to just say हाँ मेरी पुरानी जनरेशन ना हेल्थी. भैया मैंने क्या किया फिर? मैंने क्यों नहीं कुरान इंस्टॉल किया अपने बच्चे के ज़हन के अंदर कि भाई सबसे पहले प्राइम सिस्टम कुरान है भाई. बस नहीं समझ आ रही समझाते हैं, बताना नहीं आ रहा सिखाते हैं. मगर ये नहीं हो सकता कि हाँ हम ना है तो हाँ कुरान भी खत्म, कुरान के अंदर मसला है. नहीं, it's been tested and proven many a times at many a places in different demographics in different situations. ठीक है, ऐसे नहीं नबी आ रहे थे दुनिया में. आप चूंकि नबी ने नहीं आना, इससे बड़ा एहसान क्या अल्लाह ताला के कुरान को अल्लाह ने इंटैक्ट रख दिया. अब क्या आप और क्या चाहते हैं? हम एक बंदा और क्या चाहे? हमारे ऊपर नबी आया करें, तो नबी तो जहलियत के दौर की पीक के ऊपर अजाब वाली कौम के ऊपर आते होते हैं कि इनको अजाब से निकालें. यही चाहते हैं हम. तो ये तो नहीं होने वाला, अब तो नबी नहीं आने वाला. सो अब हम नहीं करना है जो कुछ करना है. नबी का काम भी एक माँ बाप ने करना है अपने बच्चे के लिए. So we need to do this. I saw it. The first man through the wall is going to be bloody. तो फौज का सबसे पहला दस्ता होता है ना, वो मरता ही मरता है. हमें पता है हम है वो दस्ता, या मेरे बेटे हो बच्चे हो मेरे, हमें वो उनको कुर्बान करना पड़ेगा. यार तू गरीब मरेगा, बस तू शायद गरीब मरेगा, तू वाकई में तू तंगदस्ती की लाइफ गुजारेगा शायद, मगर तेरे बच्चों को या उनके बच्चों को उमर इब्न खत्ताब का स्टेटस दिलवा रहे हैं. ये कुर्बानी कौन देगा? आप बताएं कौन देगा? कि नहीं मैं जान के अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वाली दुआ नहीं मांग सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चों के लिए दुआ मांगी थी. अब आपको पता चलेगा उस दुआ का मतलब क्या है. अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ की किल्लत की दुआ करने वाला नबी हमारा, कि ये है वो पहला दस्ता. दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ द आर्मी. मेरे बच्चे, अल्लाह इनका बस इतना रिस्क दें कि रूह और जिस्म का ताल्लुक ना टूटे.
حضرت زینب بنت جہش ام المومنین، جب عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ کی جب جو رین کے اندر جو پیسہ ہے وہ ریسورسز زیادہ آنے شروع ہو گئی، ترقی اتنی ہو گئی تھی، تو پھر ام المومنین امہات المومنین تمام کا وظیفہ ان تک انہوں نے پہنچانا شروع کیا. تو حضرت زینب بنت جہش نے دیکھا کہ میرے گھر میں اتنا دیناروں کا پہاڑ سا پڑا ہوا ہے. شی سیڈ یہ کہاں سے آئے پیسے؟ وہ غلام کو انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ نہیں امیر المومنین کی طرف سے آئے، آپ کا وظیفہ ہے. انہوں نے پھر ایک چادر لی اور چادر اوپر رکھ دی کہ بغیر دیکھے اس کے اندر سے پیسے نکالنا شروع کر اور دینا شروع کر، اور واحد پریسیڈنس ہے ہمارے پاس، واحد پریسیڈنس ہے، ورنہ یہ الاؤ نہ ہوتا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس سال اگلے سال پھر یہ وظیفہ آئے گا، اس سے پہلے مار دے مجھے. And she died a month before the next term came in for the وظیفہ. یہ حضرت زینب بنت جہش کی بات بتا رہا ہوں، ام المومنین رضی اللہ عنہا، ام المومنین. شی از لائک نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ. وی آر دا فرسٹ رو آف دا آرمی. اف وی آر گوئنگ ٹو بی لائک نہیں ہم کسی اور اسٹینڈرڈ کے اوپر آئیں تو پیچھے والے تو نیچے والے اور بھی نیچے کے اسٹینڈرڈ پہ چل جائیں گے. وی نیڈ ٹو بی دا بگیسٹ آف دا سیکریفائس. یہ ہے اہل بیت کا کانسیپٹ کہ سب سے بڑی سیکریفائس اہل بیت نے دینی ہے، کیونکہ جب فوج کا پہلا دستہ جاتا ہے تو سب سے پہلی گولی اس کو لگتی ہے. وہ مرتے ہی مرتے ہیں، مگر وہ لوگوں کی گولیاں ختم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمت بتا رہے ہوتے ہیں پیچھے والوں کی کہ ہم مر رہے ہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم تو آؤ ہمارے بل کے اوپر، ہمارے سینوں پہ گولیاں چلیں گی تو ہماری کمر کا سہارا لے کے پیچھے سے آؤ، تمہیں گولی نہیں لگنے دیں گے. یہ پہلے دستے کی ہمت ہوتی ہے فوج کی. یہ ہے نبی علیہ السلام کے گھر والے. اب ہمارے پہ نوبت آ گئی ہے. کتنا آسان ہے نا منہ سے بول دینا نبی علیہ السلام کے گھر والے. اپنے گھر پہ لگائیں نا یہ والا رول، آپ کو لگ پتہ جائے نبی کی قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سب سے پہلے قربان کروں گا میں، ٹھیک ہے. اتنا آسان نہیں ہے حسین کہہ دینا یا حسین بن جانا. اپنا بچہ لے کے آنا پڑتا ہے کہ ہاں جی فرسٹ میں یہ غریب مرے گا، ہاں جی بتائیں اس کا پڑ پوتا، آپ کے پڑ پوتوں کو عمر بن خطاب بنائے گا، کرے گا کوئی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کب سے. دس از دا بک آف اوپن ان فرنٹ می. دس از دا سیشن وی آر ہیونگ رائٹ ناؤ. کین وی ڈو دس؟ I swear to God we should do this. خدا کی قسم کرنا چاہیے. یہی کریں گے نہیں، آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوگا. یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بیج بوئیں پانی ڈالیں، بیج بوئیں پانی ڈالیں، کبھی نہ کبھی تو کوئی نکلے گا. اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا ہدایت دینا، میرا اور آپ کا کام تو ہے نہیں. We need to understand ہر بندے کو ایک جتنا پیار ہے اپنے بچوں سے. بس یہ بات سوچ لینا. کبھی یہ کوئی خاتون یہ نہ سوچے کہ آپ کو آپ کے بچوں سے زیادہ پیار ہے. نہیں، یہ میرے بچوں سے آپ کے بچوں کے مطابق کم پیار ہے. نو، as much as you love your kids, I love my kids the same. So who is that brave man جو کہ اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوتا ہے؟ اس کو کم پیار ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کو اللہ سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بس اس کو پتا ہوتا ہے اللہ نے دیا یہ اگلے جہان میں مجھے ہزاروں کروڑوں سال کے لیے ملے گا میرا بچہ، یہی والا بچہ. اگر نہ کیا تو یہ کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ صرف 25 سال کے لیے میرا بچہ ہے. پھر اس کا مطلب ہے 30 سال کے لیے جب میں نے مرنا ہے، اس کے بعد یہ بچہ کبھی نظر نہیں آنا، کیونکہ یہ تو شاید جنت میں پہنچ جائے. میں تو جس کوارٹر میں بیٹھوں گی جنت میں بیٹھوں گا جو دوزخ کے، ادھر تو مجھے میرا بچہ ملے گا ہی نہیں کبھی. سو یا تو آپ کو یہ بچے اگر پیارے ہیں تو ان کو ہزاروں سال کے لیے اپنا بچہ بنائیں نا، لاکھوں سالوں کے لیے بنائیں. یہ 50 سال کے بڑھاپے کے بچے سارے گئے تو پھر سیلفش ہی ہمیں تو بچوں سے پیار نہیں، اپنے آپ سے پیار ہے. پھر ایک مسلمان کا فلسفہ تو اس لیول پہ کلیئر ہوتا ہے. حدیث اتنی کلیئر ہے کہ جنت کے اگر اعلیٰ درجے پہ بچہ پہنچ جائے گا اور باپ اس کا نچلے درجے پہ ہوگا یا ماں، تو اس کو اللہ کی طرف سے اذن مل جائے گا، اجازت مل جائے گی کہ اس کو اوپر لے آؤ، اپ گریڈ کر دو اپنے ماں باپ. اور ماں باپ کو بھی یہ ملے گی اذن کہ اپنے بچوں کو اپ گریڈ کر دو، کہ فیملی اکٹھی ہو جائے. اتنا بڑا کانسیپٹ ہے یہ بچوں اور فیملی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ٹیمپرری سے بچے ملے ہمیں. نو، جہاں پہ اللہ کے لیے قربان کریں گے وہاں پہ اللہ ہمیں اکٹھے کر دے گا. دیٹس ہاؤ سمپل. اور میں کون سے کہہ رہا ہوں کہ گولیاں کھانی ہیں آپ کے بچوں نے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بس غریب ہوں گے. اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ بس کم پیسے ہوں گے، کیونکہ ٹائم کسی اور جگہ پہ دے رہے ہوں گے. کیا پتا اللہ نے ان کو ارب پتی بنانا ہو. پیسے وہ کون سا بزنس مین بھی اپنے بزنس کی وجہ سے آئے ہیں، کیا پتا اللہ ان کو بھی پیسے دے رہا ہو، مگر ان کا زیادہ تر وقت جو ہے نا فلسفے اور ویژن کے اوپر لگائیں گے. دس از واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو. اپنے بچوں کو ہر نبی کے اور ہر کتاب کے بارے میں فلسفی کلیئر کر رہے ہوں گے. ہم 3-3 4-4 سال کا حافظ کا کورس کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، ایک لفظ نہیں اس کو آتا قرآن پاک کا، مگر یاد سارا کچھ. یہ آج کل کا حافظ آتا کچھ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر یاد سارے الفاظ ہیں. میں کیا کروں ایسے حافظ کا؟ ذرا بتائیں یہ کیا کریں گے ہم ایسے؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا دلاسا دے دیا کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا.
حالانکہ اللہ سے سب سے دور میں ہوں, کیونکہ مجھے یہ کہیں سے ایروگنس آ گئی. میں نے کہا آپ قرآن, مجھے سارا قرآن یاد ہے. آتا کتنا ہے؟ آتا کچھ بھی نہیں ہے صرف. الف لام میم کہاں پہ استعمال ہوا تھا؟ نہیں یہ نہیں پتا. الحمدللہ میں ال کیوں لگا ہوا ہے؟ نہیں یہ نہیں پتا. صرف سوچیں تو صحیح, پہلا لفظ ہی نہیں آتا قرآن کا, مگر قرآن سارا یاد ہے. دس از کوئی اور گیم میں ڈال دیا نا, ہمیں مذہب کی گیم میں ڈال دیا. So this is something we need to change with my son and daughters and your son and daughters.